أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ الانبیاء مکہ میں مکی آیات 112 رکوع 7 بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وصروا ونجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفأتوتون سحرا وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آئی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے صدق اللہ علیہ وسلم اقترب للانسان حسابهم وهم غفلۃ وقت حساب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب ہے قریب سے قریب ہے اور وہ ہر چیز جو آنے والی ہے قریب ہے اور انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے انسان کی موت اس کے لیے بجد قیامت ہے یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی پہلی منزل قبر کی شروع ہوتی ہے تو قبر کی منزل جب پہلی شروع ہوتی ہے یہاں پہ اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قیامت کا ذکر آتا قبر حشر کا ذکر آتا تو سب سے زیادہ قبر کا ذکر آتے ہی روتے تھے اتنا روتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داڑھی مبارک تر ہو جاتی لوگ ان سے پوچھتے تھے اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حشر کا معاملہ جہنم کا معاملہ میں اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر کے معاملے میں آپ روتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلی جو منزل ہے آخرت کی وہ قبر ہے یعنی قبر ہی سب سے پہلی منزل ہے انسان کے لیے اور ہر انسان کی موت کب آ جائے گی کسی کو نہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کی پل کی خبر نہیں ہے اس کی موت کب واقع ہو جائے گی تو اس کے لیے جیسے قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا اللہ صلی اللہ ہم سب کی حفاظ کرنا تو اس کے لیے تو پہلی منزل قیامت شروع ہو جاتی ہے اس کی قبر کی اور موت کب آ جائے گی پتہ نہیں سوتے سوتے آ جاتی ہے چلتا ہے انسان گرتا ہے اور مر جاتا ہے ہنستے ہنستے مر جاتا ہے روتے روتے مر جاتا ہے تو موت کا تو پتہ نہیں کب آ جائے آدمی سو گیا ہے اٹھے گا کہ نہیں کو پتہ نہیں تو اس لیے جو اس کے لیے موت جو ہے وہ بھی سب سے پہلے قیامت کا منزل میں سے موت جو آتی ہے قبر کا تو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 3 سوال کیا جاتا ہے جس حدیث سے ثابت ہے کہ 3 سوال کیا جائے گا منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے من ربک کا من دینک کا من نبی 3 سوال
من ربو کا تمہارا رب کون، من دینوں کا تمہارا دین کیا، من نبی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا قبر میں، جو انسان وہ لیٹا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اتھر تک اس کا ایک ایسا بن جائے گا جو وہ دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور جب وہ بتایا جائے گا کہ میرا جو ہے دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ۔ اگر ایسا نہیں ہوا، لا دری کہا، تب اس کے لیے معاملہ ہی نقصان۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے یہاں پر اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ دوسرے، اس کے لیے قیامت ہے، گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے، کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ اس میں یہ بہت تاکید ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم لوگ قرآن کو غور سے سنیں اور سمجھیں، تدبر قرآن پہ غور و فکر کریں، سنیں اس کو۔ نئی نصیحت کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو جو آج کتاب کی شکل میں ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اتارا نہیں ہے، یہ تو وقتاً فوقتاً تھوڑی وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ پڑھتے سناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے تھے، اور وہ آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو سناتے تھے، صحابہ بھی یاد کرتے تھے، کہیں پر لکھ لیتے تھے اس کو چمڑے کے اس پہ، کپڑے پہ، جہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی بھی رکھے ہوئے تھے وہ لکھوا بھی دیتے تھے۔ تو وقتاً فوقتاً آیا ہے نئی نصیحت، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل بالکل غافل ہے، مطلب اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ان کے دل بالکل ہی غافل ہے، کچھ بھی اس طرف متوجہ ہی نہیں، اور ان ظالموں نے چپکے سرگوشیاں کیے کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے۔ اب یہ ظالم لوگ جو تھے کہ منکر تھے، وہ اپنے لوگوں کو کہتے تھے ارے یہ تو نعوذ باللہ یہ تو انسان ہے، یہ نبی کہاں سے ہو جائے گا، یہ تو ایک جادو دکھاتا ہے اور تم دیکھتے ہو اور اس جادو میں تم پھنس جاتے ہو۔ تو اس کا جو ہے یعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لیے ناقابل قبول ہے، پھر بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، یہ تو جادوگر ہے، تم اس کے جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں پھنستے ہو، یہ بولتے تھے۔ یہ سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، جتنی بھی سرکش قومیں تھیں سب یہی کہتی تھی کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم مانتے ہیں، یہ تو انسان ہے، یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازار بھی جاتا ہے، اس طرح کی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی جگہ جواب بھی دیا کہ اگر وہ فرشتے بھی ہوتے تو بھی تم ان کو نہ مانتے، تو نہ ماننے کا مزاج ہے تمہارا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نبی نے کیا کہا، پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جو زمین آسمان میں ہے وہ بخوبی اس کو جانتا ہے، اور بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور وہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے پاس سننے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہے اور جاننے کی بھی صلاحیت بہت زیادہ ہے۔ وہ تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ تم جو جھوٹ بکتے ہو اسے سن رہا ہے، اور میری سچائی کو اور جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی تھے، جو بھی اس طرح کا معاملہ آتا تھا تو وہ یہی جواب دیتے تھے کہ میرا رب جو ہے وہ سنتا دیکھتا ہے، اور وہ سب دیکھ رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کو اللہ تبارک تعالیٰ جان رہا ہے، سن رہا، تمہارے جھوٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہاری یہ جھوٹ کی بکواس کو بھی سننا دیکھ رہا ہے، اور ہماری سچائی کو بھی دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ اس لیے ہمیں تمہیں جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے واقف، سننے والا، دیکھنے والا۔
بہت سمیع علیم علم والا۔ تو سورہ انبیاء کی یہ آیت تھی 1 سے 4 تک، بڑی زبردست آیت ہیں، اس پہ غور فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ مخاطب تو سب لوگوں سے ہیں، یا یوں ناز کر کے لوگوں سے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا اور پھر بھی ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے غفلت کو دور کر دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بتائے ہیں اس کے احکام کو پر پورے چلنے کی کوشش کریں ہم لوگ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم و ایاتکم الذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔